اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک کام کرنے والا خود اس کام سے بہتر اور برائی کا مرتکب ہونے والا خود اس برائی سے بدتر ہے۔ بہترین دولت مندی یہ ہے کہ تمناؤں کو ترک کرے۔ جو شخص لوگوں کے بارے میں جھٹ سے ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جو انہیں ناگوار گزریں، تو پھر وہ اس کے لیے ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جنہیں وہ جانتا تک نہیں۔ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ اپنے ایک ساتھی سے اس کی بیماری کی حالت میں فرمایا، اللہ نے تمہارے مرض کو تمہارے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، کیونکہ خود مرض کا کوئی ثواب نہیں، مگر وہ گناہوں کو مٹاتا اور انہیں اس طرح جھاڑو دیتا ہے کہ جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ ہاں، ثواب اس میں ہوتا ہے کہ کچھ زبان سے کہا جائے اور کچھ ہاتھ پیروں سے کیا جائے، اور خداوند عالم اپنے بندوں میں سے نیک نیتی اور پاک دامنی کی وجہ سے جسے چاہتا ہے جنت میں داخل کرتا ہے۔ وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے کہیں اچھا ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے۔ بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے کے حملے سے ڈرتے رہو۔ جب تک تمہارے نصیب یاور ہیں تمہارے عیب ڈھکے ہوئے ہیں۔ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے، اور مفلسی ہو تو دیس میں بھی پردیس ہے۔ قناعت وہ سرمایہ ہے جو ختم نہیں ہو سکتا۔ مال نفسانی خواہشات کا سرچشمہ ہے۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے، اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پہاڑ کھائے۔ جب تم پر سلام کیا جائے تو اس سے اچھے طریقے سے جواب دو، اور جب تم پر کوئی احسان کرے تو اس سے بڑھ چڑھ کر بدلہ دو، اگرچہ اس صورت میں بھی فضیلت پہل کرنے والے ہی کی ہوگی۔ دنیا والے ایسے سواروں کے مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ دوستوں کو کھو دینا غریب الوطنی ہے۔ مطلب کا ہاتھ سے چلا جانا نااہل کے آگے ہاتھ پھیلانے سے آسان ہے۔ جب عقل بڑھتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ انسان کی ہر سانس ایک قدم ہے جو اسے موت کی طرف بڑھا لیے جا رہا ہے۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لینا چاہیے۔